آج کی اس ویڈیو میں عثمان غازی کے خاندان میں پیدا ہونے والے چھٹویں سلطان مراد ثانی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جس نے ابھی تک ارطغرل غازی یا باقی 5 سلطانوں کے ہسٹری کی ویڈیو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رکھا ہوں، وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان محمد اول کے وفات کے بعد سلطان مراد ثانی کو 1421 میں تخت پر بٹھایا گیا۔ اس وقت سلطان مراد کی عمر 18 سال کے قریب تھی۔ اتنے کم عمر کے باوجود بھی ایک عظیم بہادر سلطان بن کے ثابت ہوا۔ مراد کو جہاد فی سبیل اللہ یعنی کہ خدا کے خاطر مرنا اور مارنے کا بڑا شوق تھا اور پورے یورپ میں اسلام کو پھیلانے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ اپنی پوری رعایا میں تقوی، عدل و انصاف اور شفقت کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ مراد کا ایک چچا جس کا نام مصطفیٰ تھا، وہ سلطان مراد سے بغاوت کرتا تھا۔ ایمانوئل کے نام سے ایک سردار تھا، وہ اسے مل کر مراد کو مارنا چاہتا تھا تاکہ تخت کا مالک خود بن جائے۔ ایمانوئل مصطفیٰ کا مدد کر رہا تھا، بدلے میں اس نے گیلی پولی شہر کی مانگ کی جس کو وہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتا تھا۔ مراد کا چچا مصطفیٰ راضی ہو گیا کہ تم ہماری مدد کرو، مراد کو ختم کرتے ہی وہ شہر میں تمہیں دے دوں گا۔ لیکن ان لوگوں کا چال کامیاب ہوتا، اس سے پہلے پتہ لگتے ہی مراد اپنے چچا مصطفیٰ کو گرفتار کر لیتا ہے اور اسے سولی دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ایمانوئل کی طرف بھی سپاہیوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ ایمانوئل پر بھی حملہ کیا اور اس کا بھی کام تمام کیا۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ کا بادشاہ بھی مراد کا مخالف تھا۔ اس کو سبق سکھانے کے لیے سلووینیا جو بادشاہ قسطنطنیہ کے قبضے میں تھا، مراد نے وہاں پر دھارا بول دیا اور مارچ 1431 میں سلووینیا کو بھی فتح کر لیا اور دولت عثمانیہ کا وہ ہمیشہ کے لیے ایک حصہ بن گیا۔ مراد کی فوجوں کا راستہ روکنا نصرانیوں کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد مراد نے بلقان کے علاقوں میں بھی سر اٹھانے والوں کو کچلا۔ سارے باغیوں نے اپنی سروں کو جھکا لیا۔ سربیا کا نیا بادشاہ سطیف لازار میتش نے بھی مجبوراً عثمانیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا اور سالانہ جزیہ دینے پر رضامند ہوئے۔ بہت تھوڑے عرصے میں ہی اپنی دعوتی جہاد کو جاری رکھتے ہوئے البانیہ اور ہنگری کے تمام علاقوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے سپاہیوں کو روانہ کیا اور 1431 میں ہی البانیہ کے ساؤتھ یعنی کہ دچھڑ حصے پر قبضہ کرنے میں سلطان مراد کامیاب ہو گیا۔ لیکن البانیہ کے اتر کی طرف عثمانیوں کو کافی نقصان ہوا۔ یہاں مراد کو سخت ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں پر البانیہ کے لشکروں کو الگ سے مدد ملی۔ ان لوگوں نے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ کیا جس کی وجہ سے یہاں پر عثمانیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ حالانکہ اس فوج کی قیادت خود مراد کر رہا تھا، لیکن 1438 میں ہنگری کو بری طرح سے شکست دی اور ان کے 70,000 فوجیوں کو قید کر لیا اور ہنگری کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہ سربیا کے دارالحکومت بیلگریڈ کو فتح کرنے کے لیے بڑھے۔ لیکن یہاں پر بھی وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو پائے۔ یہاں پر بھی عثمانیوں کو بری طرح سے شکست ملتی ہے کیونکہ جب سربیا کی طرف بڑھے تو انہیں ایک بہت بڑے صلیبی لشکر کا سامنا کرنا پڑا جس کے بارے میں عثمانیوں کو نہیں پتا تھا اور یہ لشکر بادشاہ پوپ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔